أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جن کے نام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں تو ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ ہم کسی چیز کا بھی اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ توحید ہمارے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، پوری انسانیت پر بھی اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس توحید کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں بتاؤ، ارباب متفرقون، کیا زیادہ اللہ اور زیادہ رب خیر اچھے ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ایسا اللہ جو بہت بڑا ہے اور قہار ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم اس کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، الا اسماء، چند بتوں کے ناموں کی، سمیتموہا، اور ان کے نام بھی تم نے رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم بھی ان کی پوجا کرتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان بتوں کے سچ ہونے پر اللہ نے کبھی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، ہر حکم تو اللہ کے ماتحت ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں صرف اس کی عبادت کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہ توحید ہی اصل سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 38، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 کی تلاوت، پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ یوسف علیہ السلام ان دونوں قیدیوں کو تبلیغ اور دین سکھا رہے ہیں، اور کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے جو آباء و اجداد تھے ان کے نام کیا تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم بھی پیغمبر، اسحاق بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر، اور یوسف بھی اللہ کے پیغمبر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہوں، اور میرے باپ دادا کی توحید پوری دنیا میں مشہور تھی، اور مصر میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق بہت بڑے نام شمار کیے جاتے تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ تو اپنی امی کے پیٹ سے جب باہر آئے ہیں اس وقت بھی اللہ نے ان کی زبان مبارک پہ توحید کا نعرہ لگا دیا تھا، اور انہوں نے ماں کا دودھ پیتے ہوئے ایک دم جیسے بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے نا، پیچھے ہوتا ہے، تو ماں سے سوال کر دیا، اماں تمہارا اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا باپ میرا اللہ تو آزر ہے، میرا خامد میرا اللہ ہے۔ پوچھا تمہارے خامد کا اللہ کون ہے؟ کہا جی ستارے۔ جب یہ پوچھا کہ ستاروں کا خدا کون ہے، اس وقت ماں لاجواب ہو گئی، اور نمرود جب مارنا چاہتا تھا تو والدہ نے ان کو غار کے اندر جا کے چھپا دیا۔ کئی سال تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دو انگوٹھوں سے پرورش کی ہے۔ ایک انگوٹھے میں اللہ نے دودھ پیدا کیا، ایک انگوٹھے میں اللہ نے شہد پیدا کیا، اور جبرائیل امین اترے، دونوں انگوٹھے آپ کے منہ میں دیے۔ کئی سال تک ابراہیم علیہ السلام کی پرورش دودھ سے، شہد سے ہوئی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کی توحید کو ماں کے گود کے اندر بیان کرنے والے ابراہیم ہیں، باقی سارے کے سارے اس وقت مشرک تھے۔ اور ہم اپنے باپ دادا پہ فخر کر سکتے ہیں کب؟ جب ہمارے باپ دادا صحیح مسلک پہ قائم ہیں، ہم ان پہ فخر کریں، ہم اپنے علماء پہ فخر کریں،
اپنے اکابر پہ فخر کریں، اپنے اولیاء پہ فخر کریں، اپنے صحابہ پہ فخر کریں، اپنے انبیاء پہ فخر کریں۔ اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور کیا کہا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں یوسف ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، ہمارا یہ خاندان، یہاں تو شرک ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہمارا کوئی گھرانہ یہاں شرک کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قیدیوں کو دین کی دعوت ہے، قیدیوں کو دین کی دعوت ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں شرک کی کوئی توقع نہیں ہے، شرک کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ہم شرک سے پاک ہو کے توحید پہ قائم ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے پر فضل ہے۔ آج جو بندہ کروڑ روپے کماتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے جی۔ کوئی بندہ بہت بڑی بلڈنگ بناتا ہے تو باہر کیا لکھتا ہے؟ ھذا من فضل ربی۔ کوئی بندہ کوئی بہت بڑی فیکٹری بنا دیتا ہے تو باہر کیا لکھتا ہے؟ ھذا من فضل ربی۔ حضرت یوسف قید میں ہیں اور یہاں پر آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوٹھی، دکان، مال، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، میں کوئی بزنس مین نہیں ہوں، میں قید میں ہوں، مگر میرے والد، دادا، پردادا توحید پہ قائم تھے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، میں اس کو اللہ کا فضل سمجھ رہا ہوں کہ ہم توحید پہ قائم ہیں۔ یاد رکھنا، یہ پیسہ دولت یہ فضل نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اصل فضل کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، ہم توحید پر ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ وعلی الناس، پوری دنیا جو توحید پہ جائے گی اس پر اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ اکثر شکر نہیں کرتے۔ ان کو روٹی کھلاؤ شکر ادا کرتے ہیں، پیسہ دو شکر ادا کرتے ہیں، ملو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر سب سے پہلے کس چیز کا ادا کیا کرو؟ یا اللہ ہم شرک سے پاک ہو کے توحید پہ قائم ہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ بڑھائے گا۔ اب توحید والا اگر شکر ادا کرتا رہے کہ میں توحید پہ قائم ہوں، آپ کی توحید کو اللہ طاقتور بنائے گا، آپ کے ایمان کو اللہ طاقتور بنائے گا، آپ کے عقیدے کو اللہ کیا بنائیں گے؟ طاقتور بنائیں گے۔ غالباً جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک دھوبن آئی جو کپڑے دھوتی تھی، کہنے لگی جی میں آپ سے اپنے خامد کی شکایت کرنے آئی ہوں، اور برقعے میں تھی۔ کہنے لگی اگر میرے اوپر پردہ فرض نہ ہوتا تو میں اپنا برقع اتار کے آپ کو دکھاتی، آپ مجھے دیکھتے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی بات کرو، بات کیا ہے؟ کہنے لگی جی میرا خامد دوسری شادی کر رہا ہے اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، لیکن اگر پردہ فرض نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ بھی آپ کو دکھا دیتی اور آپ بھی حیران رہ جاتے کہ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے میرا خامد دوسری شادی کر رہا ہے اور مجھے اپنے خامد کے ساتھ دوسری سوکن برداشت نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بات سنتے ہی میرے اندر توحید قائم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ ایک عورت کے ساتھ عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے اللہ کے ساتھ ان بتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ان بتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ ہم توحید پہ قائم ہیں، اللہ ہم تمہیں ایک مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، دولت کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فضل ہے، پیسے کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فضل ہے، خاندان بڑا ہے، اسٹیٹس بڑا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس، پھر آپ نے اگلی دعوت کیا دی؟ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا کئی خدا اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اللہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ دعوت کا انداز ہے، یہ دعوت کا انداز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو، تم بدبخت ہو، تم کافر ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، نہیں، جیل کی کوٹری میں آپ کے دلائل ہیں۔ ارباب متفرقون، کیا زیادہ اللہ ہوں بہتر ہے یا ایک اللہ ہو بہتر ہے؟ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان، تم تو خدا کی عبادت نہیں کر رہے، تم تو چند بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، فلاں پہاڑ پہ فلاں بت، اس جگہ فلاں بت، اس جگہ فلاں بت، اس جگہ فلاں بت، اس جگہ فلاں بت، فلاں مندر، فلاں مندر، فلاں مندر، فلاں مندر، مندروں کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ نے ہمیں یہ پاکستان دیا ہے، ہم نے اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ یہاں ہم مندروں میں ہیں، یہاں ہم مورتیوں کے سامنے ہیں، یہاں ہم پجاریوں کے ساتھ ہیں، یہاں ہمارے ساتھ شرک کے ہی میدان ہے، اللہ تو ہمیں ایک ملک عطا کر دے جہاں پر ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توحید کے اوپر مر مٹیں اور ہماری توحید وہاں پہ قائم ہو جائے۔ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا، اس شرک کرنے کے لیے حاصل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان کے نام تم نے رکھے ہیں اور تم ان کو خدا بناتے ہو، انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے ابا و اجداد بھی ان بتوں کے کیا ہو؟ پجاری ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان بتوں کے خدا ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، سارے احکامات اللہ کے چل رہے ہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک خدا کی کیا کرنا؟ پوجا کرنا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ یہ دعوت ہے ان دو قیدیوں کو، آئندہ کے دروس میں آپ سنیں گے کہ جو تعبیر انہوں نے پوچھی تھی، ایک قیدی نے کیا کہا تھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، دوسرے قیدی نے کیا کہا تھا کہ میرے اوپر روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس کو آگے پرندے نوچ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قیدی آزاد ہونے والا تھا، دوسرا قیدی اس کی تعبیر موت تھی، اس لیے موت سے پہلے آپ نے جیل کی سلاخوں میں ان دونوں کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھ دیا، اور مقصد یہ تھا کہ جس کی تعبیر میں موت آ رہی ہے وہ سمجھ جائے، عقیدہ اپنا کیا کر لے؟ درست کر لے اور شرک سے پاک کر لے۔ خدا کی قسم اپنے رشتہ داروں کے اوپر آپ ایمان میں توحید کی محنت ضرور کر دیں، باقی اعمال میں کمی ہو جائے، کمزوری ہو جائے، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور رسول پاک رحمت للعالمین ہے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ شرک پرستی والا جو معاملہ ہے، میں یہ سمجھوں کہ فلاں بندہ میرا سارا کام کر دے گا، یہ بھی شرک ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ سے توقع رکھنی ہے۔ میں کسی متبرک جگہ پہ چلا جاؤں اور میں کہوں کہ یہاں پہ مرنے والا میرا کام کر دے گا، یہ بھی شرک ہوتی ہے۔ کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ میں کسی کے نام پر کوئی جانور ذبح کر دوں اور میں کہوں کہ جناب یہ قبول ہو جائے گا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف اللہ کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا عقیدہ دماغ کا کیا ہے کہ ہم اللہ سے توقع نہیں رکھتے، مخلوق سے جا کے توقع رکھ لیتے ہیں اور بڑی جذب کے ساتھ کیفیت پیدا کر کے وہاں جا کر اپنی حاجتیں منگواتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جناب مسجدوں میں یہ نہیں ہونا، یہاں پورا ہو جائے گا۔ یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے بڑا شرک، ایک ہوتا ہے خفی چھپا ہوا شرک۔ بڑا شرک تو یہ ہے آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں گے تو میں بھی آپ کو بھائی کہہ دوں گا میرے بھائی یہ سجدہ یہاں نہیں کرو، مسجد میں کر دو جی۔ ایک ہے آپ کسی انسان کو کہہ دیں یہ خدا ہے، یا کسی بت کو کہہ دیں یہ خدا ہے، تو میں بھی آپ کو وہاں پہ منع کر سکتا ہوں میرے بھائی یہ خدا نہیں ہے، خدا اور ہے جی۔ یہ تو ہے ظاہری، اس پر تو ہر بندہ آپ کو روک لے گا، بچا لے گا۔ لیکن شرک خفی کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے دماغ میں یہ بات رکھ دوں کام اللہ سے ہوا ہی نہیں ہے آج تک، یہ کام یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یا یہاں پر فلاں بندہ ہے اس کا یہ کام ہو گیا تو میرا بھی ادھر ہی ہونا ہے، میرا بھی ادھر ہی ہونا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو خفیہ پردوں کے پیچھے ہے، اس کا مجھے بھی نہیں پتا، اس کا آپ کو بھی نہیں پتا، اس کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ شرک کرنے والا کرتا جائے گا اور ایسے ہی مر جائے گا اور شرک میں ہی ڈوب جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام تعبیر جانتے تھے، آپ کو پتا تھا ایک قیدی کی تعبیر تو اس کی موت ہے، ایک قیدی کی تعبیر ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ کل کے درس میں ان کی تعبیر آئے گی، لیکن آپ نے موت والے کی تمام کیفیت کو دیکھتے ہوئے اپنی دعوت کو صرف توحید پہ بیان کیا۔ پورا توحید ہے، ایک اللہ ہے، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں۔ اللہ کا فضل پیسہ دولت نہیں ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم توحید ہے۔ شکر روٹی کھانے پہ کرو ضرور، نعمت پہ شکر ضرور کرو، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم آج شرک سے پاک ہو، اور اللہ نے تمہیں کس پہ قائم کیا ہے؟ توحید پہ قائم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے کی زندگی اور اس عقیدے کی موت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا